ہوتا ہے ناظرین، مسلمان کا کام توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ جو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں مسلمان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کو بھی جوڑ دیں. جو لوگ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں ان کو بھی جوڑ دیں، جو چیزیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں ان کو بھی جوڑ دیں، جو دل ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں ان کو بھی جوڑ دیں. مسلمان کا کام یہی ہونا چاہیے کہ بس وہ اپنے طور سے جوڑنے کی بات کرے، جوڑنے کی بات کرے اور جوڑنے کی بات کرتا چلا جائے. اس لیے کہ ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑنے ہی کی تو بات کی ہے، محبت ہی کی تو بات کی ہے، پیار ہی کی تو بات کی ہے. نفرتوں کی آپ نے کہاں بات کی ہے؟ دشمنی کی آپ نے کہاں بات کی ہے؟ عداوتوں کا آپ نے کہاں درس دیا ہے؟ بغض کا، عناد کا، ایک دوسرے سے ترش باتیں کرنے کا آپ نے کہاں پیغام دیا ہے؟ آپ کے پیغام میں تو صرف ایک ہی بات ہے صاحب، محبت محبت محبت، پیار پیار پیار، الفت الفت الفت. اور جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن اپنے عروج پر ہو اور آپ کی بارگاہ میں آ جائے، یعنی دشمنی اپنے عروج پر ہو اور دشمن آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کے بعد بھی آپ اس سے سوال نہ کریں بلکہ اسے معاف کر دیں، معاف کرتے چلے جائیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ. ناظرین، مجھے آج وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ یمامہ کا سردار ثمامہ تھا. بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا. اس وقت جو نوجوان اسکرین کے اس طرف موجود ہیں بہت توجہ سے میری بات کو سنیے گا، کیونکہ آج جو دین اسلام کی تشریح پوری دنیا میں کی جاتی ہے نا، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دین اسلام کی تشریح ہے ہی نہیں. نہ دین اسلام میں انتہا پسندی ہے، نہ دین اسلام میں دہشت گردی ہے. یہ جو بلا وجہ اسلاموفوبیا کے نام پر پوری دنیا کے اندر ایک منفی پرچار کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف، اسلام وہ ہے ہی نہیں صاحب. اسلام تو پیار کا، محبت کا، امن کا، مساوات کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا اور معاف کر دینے کا مذہب ہے. ایک ایسا مذہب کہ جس نے محبت کی بنیاد رکھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یمامہ کے سردار ثمامہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور جس وقت وہ گرفتار ہو کے آیا تو مسجد کے کئی ستونوں سے ایک ستون میں اس کو باندھ دیا گیا. اب وہ سردار ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے پوچھا کہ اے ثمامہ، مفہوم بتلا رہا ہوں آپ کو کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. اس نے عرض کیا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے قتل کیا ہے اور مسلمانوں کا بڑا خون بہایا ہے، لیکن میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو احسان کا بدلہ شکر سے دیتا ہوں. تم اگر چاہو، معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دولت کے انبار لگا دوں، جتنا مال آپ چاہتے ہیں اتنا مال میں آپ کو دے دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری گفتگو سنی. اس کے بعد دوبارہ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ثمامہ اسی انداز سے ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا. آپ نے آ کے پھر پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. اس نے پھر وہی جواب دہرایا. اس نے کہا کل میں نے جو آپ کو کہا تھا بات وہی ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے بہت قتل کیے، مسلمانوں کا بڑا خون بہایا ہے، لیکن میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس پر اگر احسان کیا جائے تو میں احسان کا بدلہ شکر سے ادا کروں گا، اور اگر آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے تو میں اس کے انبار آپ کے پاس لگا دیتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری گفتگو سنی. سننے کے بعد پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. اب 2 دن گزر چکے ہیں. تیسرا دن آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے. ثمامہ اسی انداز سے ستون پہ بندھا ہوا تھا. آپ نے آ کے پھر وہی سوال کیا کہ اے ثمامہ، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. اس نے پھر وہی جواب دہرائے، وہی باتیں ساری دہرائی. اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے بہت قتل کیے، یعنی مسلمانوں کا بہت خون بہایا ہے، اور میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس پر اگر احسان کریں تو میں شکر ادا کروں گا، لیکن اگر آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے تو میں اس کے انبار، آپ صرف مجھ سے کہیں میں ساری مال اور دولت جو ہے اس کے انبار آپ کے سامنے لگا دوں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دن حکم دیا صحابہ کو کہ اسے ستون سے کھول دیا جائے. اسے ستون سے کھول دیا گیا. ناظرین، ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ابھی ثمامہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کی وجہ سے اسے کھول دیا جائے، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے. لیکن چونکہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہونے والا کیا ہے، ان کو معلوم ہو کہ نہ ہو، یعنی دنیا یہ دیکھے کہ ان کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا، میرے سرکار پر تو سب آشکار ہے. نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اب ثمامہ کرنے والا کیا ہے. جیسے ہی اسے کھولا گیا ناظرین، وہ گیا ایک باغ جو قریب میں ایک باغ تھا،
وہاں پر جا کر اس نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بآواز بلند کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد کی جو بات ہے ناظرین وہ بڑی کمال ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں یہ جملے ادا نہیں کرنا چاہتا لیکن شاید میرا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کا چہرہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب چہرہ جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے لیے آپ کا ہے۔ آج سے پہلے آپ کے دین سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، لیکن آج کے بعد آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج سے پہلے آپ کا شہر، اس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اور آج کے بعد آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس وقت آپ کے گھوڑ سوار نے مجھے پکڑا تھا اس وقت میں عمرے کو جا رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے کو چلا جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دی اور وہ عمرے کو چلا گیا۔ اب جیسے ہی وہ مکے پہنچا، بڑی توجہ رہے آپ کی، جیسے ہی وہ مکے پہنچا تو اس کے جتنے بھی بھائی بندو وہاں پر موجود تھے سب نے اس کو دیکھا، ظاہر ہے کیفیت تبدیل ہو چکی تھی، چہرہ تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ ایمان لانے سے پہلے چہرہ اور ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد چہرہ اور ہوتا ہے، پھر تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے نا، وہ جو تاریکی ہوتی ہے وہ چہرے سے مٹا دی جاتی ہے اور چہرے کو انتہائی روشن کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو تمام بھائی بندوؤں نے دیکھا اور پوچھا کہ اے سمامہ کیا تو نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے، اور یاد رکھو آج کے بعد گیہوں کا ایک دانہ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ سمامہ کی ایک بہت بڑی سپلائی تھی جو مکے کے لوگوں کو گیہوں کے سلسلے میں تھی، اور اس نے کہا کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے سمامہ ایک گیہوں کا دانہ بھی تم کو نہیں دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس انداز سے تم ان کو پہلے گیہوں دیتے تھے اسی انداز سے ان کو گیہوں دیتے چلے جاؤ۔ یہ میرے سرکار کی رحمت ہے، یہ میرے سرکار کی رحمت ہے صاحب کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ ابو جہل دشمنان اسلام میں صف اول کا دشمن تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا بغض رکھتا تھا، اس کا پورا اس کا دل نہیں، اس کا پورا وجود جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض سے، ان کی نفرت سے، ان کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا۔ اب جس وقت فتح مکہ ہو گئی ناظرین تو اکرمہ کو چونکہ اس بات کا ڈر تھا، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جو خاندان کا بغض تھا وہ سارا ذہن میں تھا، وہ دشمنیاں ذہن میں تھیں، وہ جو کچھ بھی صحبتیں ان کے خاندان کی وجہ سے صحابہ نے برداشت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی، وہ سارا بیک مائنڈ میں تھا، وہ لا شعور میں تحت الشعور میں موجود تھا۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی مکے سے بھاگ کر یمن کی طرف چلے گئے۔ اب جیسے وہ یمن چلے گئے تو ان کی بیوی چونکہ ایمان لا چکی تھیں تو وہ بھی ان کے پیچھے دوڑی اور ان کو جا کے جو ہے وہ بتایا کہ آپ جن سے بھاگ کر آئے ہیں میں ان کو پہچان چکی ہوں، وہ دشمنی کا بدلہ دشمنی سے نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیا کرتے ہیں، لہذا میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کی بارگاہ میں چلیں، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ، اور انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بندی، کیونکہ ظاہر بیوی نے کہا تھا، وہ آئے۔ اب جیسے ہی وہ پہنچے، میں ظاہر ہے وہ پوسچر تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں تخیل میں محسوس کروں، جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جیسے ہی تشریف لائے اور سرکار کو معلوم ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت میں ایک دم اٹھ کے دوڑنے لگے، ایسے دوڑے کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ آپ کے کاندھے سے سرک گئی، اور آپ نے اس انداز سے جا کر استقبال کیا کہ آپ نے تاریخی جملے فرمائے کہ مہاجر کا آنا مبارک، مہاجر کا آنا مبارک ہو۔ یہ میرے سرکار نے اس کا استقبال کیا جن کے خاندان نے یا جن کے والد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں پوری کی پوری عمر گزار دی تھی۔ یہ میرے سرکار کی رحمت ہے صاحب، یہ میرے سرکار کی رحمت ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، حاتم طائی کی سخاوت کا بڑا ذکر ہوتا ہے صاحب۔ حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ حاتم طائی کے پاس سائل بار بار آتا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی، اور میرے سرکار کی ظاہر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن میرے سرکار کی سخاوت کا عالم، کیونکہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں نا، تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ ایک مرتبہ ایک سوالی اگر آپ کے سامنے آ کر دستے سوال کو دراز کر دیتا اور سرکار عطا فرما دیتے
تو زندگی بھر اس کو کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم طائی کے بیٹے تھے. اچھا, عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک رسول ہیں کہ جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور وہ اس تذبذب میں مبتلا تھے کہ یہ پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں, پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں. وہ اسی تذبذب میں رہتے تھے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے ایک ڈیلیگیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجا. ابھی موقع اچھا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ججمنٹ کرنے کا موقع مل گیا تھا کہ وہ جانچ لیتے کہ یہ پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں. جیسے ہی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسکین سی عورت, ایک غریب سی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر گلی کے کونے پر سرکار علیہ السلام سے کچھ عرض کرنے لگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے اٹھ کر اس عورت کے پاس گئے اور اس کی بات سنی, یہاں تک کہ جب تک اس نے اپنی بات کو مکمل نہیں کر لیا میرے سرکار نے اس مسکین عورت کی داد رسی کی اور کرتے چلے گئے, یعنی اس کی بات سنتے چلے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی وہ عورت گئی, سرکار علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج تک تو میں تذبذب میں تھا کہ آپ پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں, لیکن آج میں علی الاعلان کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میرے سرکار ہیں. یہ دین تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا صاحب, نہیں پھیلا. یہ دین طاقت کی بنیاد پہ نہیں پھیلا صاحب. یہ دین تو میرے سرکار کے عفو درگزر کی بنیاد پہ پھیلا ہے. یہ دین تو محبتوں کی بنیاد پہ پھیلا ہے. یہ دین تو خلوص کی بنیاد پہ پھیلا ہے. یہ دین تو معاف کرنے کی بنیاد پہ پھیلا ہے. یعنی جنگوں کا ڈیکورم ذرا سوچئے, کسی اور نے وضع نہیں کیا, میرے سرکار نے کیا کہ جنگوں کے دوران کسی بزرگ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, کسی بچے کو نہیں مارا جائے گا, نباتات کو, حیوانات کو, ہر ایک کو جنگ سے ماورا رکھا جائے گا, کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کا ایک واقعہ, ایک مرتبہ ایک جنگ میں غلطی سے صحابہ سے ایک بچہ جو ہے قتل ہو گیا, کفار کا بچہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مغموم ہو گئے, آپ دیدہ ہو گئے, آنسو سے رونے لگ گئے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنا روتے ہیں, وہ تو مشرکین کا بچہ تھا. اب مفہوم یہ ہے, ذرا جملے سنیے کیا میرے سرکار نے فرمایا. میرے سرکار نے فرمایا کہ تم کیا اس بچے سے بہتر ہو گئے ہو. یہ میرے سرکار کے جملے صحابہ کے لیے, کیا تم اس بچے سے بہتر ہو گئے ہو. وہ اپنی فطرت پر تھا, وہ بچہ تھا اپنی فطرت پر تھا, اور آج کے بعد سے کسی بچے کو جنگ میں قتل مت کرنا. یہ دین اسلام ہے. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں دین اسلام کے خلاف, ہم ہی مارے جاتے ہیں, ہمیں مارا جاتا ہے. شام میں ہم پٹ رہے ہیں, ہمارا قتل عام ہو رہا ہے. فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں, ہمارا قتل عام ہو رہا ہے. روہنگیا میں ہمارا خون بہایا جا رہا ہے, کشمیر میں ہمارا خون بہایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان انتہا پسند. نہیں, نو وے, مسلمان نہ دہشت گرد ہیں نہ انتہا پسند ہیں. مسلمان تو محبت کے دائی ہیں, امن کے دائی ہیں, پیار کے دائی ہیں. یاد رکھیے گا, مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے اور ان کے عمل سے پھر نہیں سکتا. ہمیں تو صرف ایک تعلیم دی گئی ہے, وہ تعلیم یہ ہے کہ محبت کی بات